بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر بادشاہ کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا۔ آپ نے فرمایا، اس شہر کی ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ اسے دوبارہ آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا اور بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اسی نیند کے حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اسی شہر کو دوبارہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اور جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے پھل اور مشک میں رکھے ہوا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں تو کوئی تغیر اور نہ شیرے میں کوئی بدبو۔ آپ نے دیکھا آپ کے سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے ہیں، آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ آپ پہ وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں پر رہے؟ آپ علیہ السلام نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے بہت کم وقت سویا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑوں سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بآواز بلند کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام تمام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ علیہ السلام کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔
آپ نے اس سے کہا یہی حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھے زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا اور اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہ تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی بھی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن بخت نصر نے ہم لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگوروں کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکالی تو حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تب اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، خیر زندہ فرما دیا۔ تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے سامنے نشانی کریں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال تک سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک قبرستان میں ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہیں
اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس کی دلیل ہے۔